بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا. اس کا ایک عشرہ گزر چکا، اس کو عشرہ رحمت کہتے ہیں، اب دوسرا عشرہ ہے جو عشرہ مغفرت ہے، اور اس کے بعد آخری جو عشرہ ہے وہ آگ سے خلاصی کا عشرہ کہلاتا ہے، اور حدیث میں اس کا تذکرہ ہے. یہ روزے اللہ نے جو فرض کیے ہیں، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کا ذکر فرمایا. ایسا نہیں ہے کہ یوں ہی کوئی کام ہمارے سپرد کر دیا گیا، یا اللہ تبارک و تعالی ہمیں دکھ دینا چاہتا ہے. ایسا نہیں. یہ گزشتہ قوموں کے خیالات تھے، اس کا ذکر بھی ہے ان کی کتابوں میں. جہاں روزوں کی وہاں فرضیت کا تذکرہ ہے، تو وہاں اس کا ذکر بھی ہے کہ اللہ تمہاری جانوں کو دکھ دینا چاہتا ہے. اللہ ہماری جانوں کو دکھ دینا نہیں چاہتا. اللہ ہمیں اپنی رضا کے سانچے میں ڈھالنا چاہتا ہے. اب اس کے لیے ہمیں قربانی دینی پڑے، ہمیں نفس کے خلاف کرنا پڑے، ہمیں کچھ وقت کے لیے بھوکا رہنا پڑے، ہمیں اپنی خواہشات سے دور رہنا پڑے. یہ سب ہم کریں گے اور اس کا ہم کو مکلف کیا گیا، لیکن مقصود یہ ہے کہ اللہ راضی ہو. مقصود ہماری جانوں کو دکھ دینا نہیں. ایک بڑا فرق ہے، سوچنے کا فرق ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر روزے کا جو مقصد بیان فرمایا، اس کا ذکر اسی آیت میں ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور بار بار یہ آیت پڑھی جاتی ہے اس ماہ مبارک میں. اس سے زیادہ برمحل اور کون سی آیت ہو جس میں روزے کا مقصد بیان کیا گیا ہے. اے لوگوں، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پہ فرض ہوئے. کیوں فرض کیے گئے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی کی شان پیدا ہو، تقوی کا مزاج پیدا ہو. اور تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تقوی صرف مظاہر کو نہیں کہتے. اور سے لوگ سمجھتے ہیں اچھا لباس پہن لیا، داڑھی رکھی، ٹوپی لگائی، پگڑی باندھ لی، اور پیجامہ ٹخنوں سے اونچا ہی نہیں بلکہ نصف ساق تک پہنا تو تقوی ہے. یقیناً یہ تقوی کے اعلیٰ مظاہر ہیں، لیکن یہی تقوی نہیں ہے. سب کچھ کر کے آدمی اندر سے کھوکھلا ہو تو پھر کیا تقوی؟
یہ تو فسق و فجور ہے۔ تقویٰ کہتے ہیں بچنے کو بچاؤ کو، جہنم سے بچاؤ، اور جہنم سے بچاؤ کے لیے اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ہے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا، یہ اس کا نام ہے تقویٰ۔ کن چیزوں سے بچانا؟ ظاہر ہے سب سے خطرناک جو چیزیں ہیں کفر ہے، شرک ہے، بدعت ہے، بڑے بڑے گناہ ہیں، چھوٹے گناہ ہیں، حق تلفیاں ہیں، معاملات کی صفائی نہ ہونا ہے۔ اب اگر آپ اس کی تفصیل میں جائیں تو 10-20 صفحے بھر جائیں گے۔ وہ ساری چیزیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں روکا ہے ان سے رک جانا، ان سے بچنا، اس کا نام تقویٰ ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس کے مراتب ہیں۔ ایک شخص ہے جو صرف کفر و شرک سے تو بچ گیا، ایمان میں آ گیا، لیکن باقی سب ختم، تقوی کی بنیاد ہی نہ پڑو۔ لیکن ابھی ضرورت کیا بنیاد ڈالنے کے بعد کوئی اس گھر میں رہ سکتا ہے؟ چٹھیل میدان، بنیادیں نظر آ رہی ہیں، آسمان کھلا ہوا، نہ سر پہ چھت، نہ دائیں بائیں دیواریں، وہ تو اگر بنیادیں نہ بھی ہوتی تو اس کے برابر ہی تھا۔ بنیادوں کی تو ضرورت جو ہے وہ اپنی جگہ پر ہے کہ عمارت تو بنیادوں کے بعد بنے گی، لیکن کیا بنیادیں کافی ہیں؟ کوئی بھی شخص ہو تو یہ کہے گا کہ تنہا بنیادوں سے کام نہیں چلے گا، بنیادیں ڈال لی، زمین کے برابر وہ بنیادیں آ گئیں، اب اس کے بعد اب تو کام اصل ہے، گھر بنانا ہے، دیواریں کھڑی کرنی ہے، چھت ڈالنی ہے، اور پھر ذرا سا بھائی اس میں پلاسٹر بھی کرنا ہے، اور ذوق شوق ہے تو پٹی بھی لگانی ہے، اور کچھ رنگ روغن بھی کرنا ہے، پھر ذوق اعلیٰ ہے تو کچھ فرش فروش بھی بچھانے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب وہ ہیں اعمال جن کا ہم کو مکلف کیا گیا اور جو ہماری زندگی کے لیے لازمی ہے۔ شرک سے بچنا، کفر سے بچنا، یہ بنیاد ہے تقوی کی۔ اب اس کے بعد دیواریں کیسے کھڑی ہوں گی؟ نماز پڑھنی ہے، فرض ہے، روزہ رکھنا ہے، فرض ہے، زکوٰۃ حساب لگا کر دینی ہے، فرض ہے، کھیتی باڑی کرنے والے ہیں، عشر ہے اگر ان کے ذمے تو وہ دینا فرض ہے، حج اگر کسی کے ذمے ہے اور اس کے پاس اتنی دولت ہے کہ وہ حج کے لیے جا سکتا ہے، اس کے اوپر حج فرض ہے۔ یہ سب فرائض، اگر یہ فرائض ادا نہیں کیے جائیں گے تو تقویٰ بالکل ناقص، صرف بنیادیں پڑ گئیں تقوی کی لیکن آگے کچھ نہیں، سب خالی۔ اور جب فرائض ادا کیے تو اب آہستہ آہستہ دیواریں کھڑی ہونا شروع ہو، دیواریں مضبوط کھڑی ہونا شروع ہو گئیں۔ اور مضبوطی کہاں سے آئے گی؟ جتنا اخلاص ہوگا، جتنا ایمان ہوگا، اتنی دیواریں مضبوط ہوں گی۔ نماز دکھاوے والی ہوگی جو مٹی کی دیوار ہے، کون سی تیز ہوا اڑا لے جائے اس کو؟ نماز ایسی ہو کہ آدمی اللہ کو سامنے رکھ کر نماز پڑھے، ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک، اللہ کی بندگی ایسی کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ تمہارے بس میں ابھی نہیں ہے تو یہ تو تمہیں یقین ہونا ہی چاہیے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو دیواروں کی مضبوطی ایمان سے، دیواروں کی مضبوطی اخلاص سے۔ اور دیواریں کھڑی کیسے ہوں گی؟ فرائض کی ادائیگی سے کھڑی ہوں گی، نماز پڑھنے سے، اقامت صلاۃ سے، اس کی تشریح پہلے ہو چکی ہے، اقامت صلاۃ سے دیواریں کھڑی ہوں، فرائض کی پابندی سے دیواریں کھڑی ہوں، اور اس کے بعد چھت پڑے گی حقوق کی ادائیگی سے۔ ماں کا حق ہے، باپ کا حق ہے، پڑوسی کا حق ہے، جو حقوق واجبہ ہیں اگر وہ ادا نہیں کیے تو یاد رکھیے دیواروں میں رکھنے ہیں۔ وہ چھت ایسی ہے کہ اس سے پانی ایسا رسے گا کہ آپ کا وہاں رہنا محال ہو جائے گا۔ آدمی ترکے کی تقسیم شریعت کے مطابق نہ کرے، وراثت کو تقسیم کرے تو اس طرح کرے کہ خود زیادہ لے لے، دوسرے کو کم دے، بھائی سب ہڑپ کر جائیں، بہنوں کو حق نہ دیں، ماں باپ زندہ ہیں ان کا جو قرآن حق بیان کرتا ہے چھٹا حصہ ان کو دیا جانا ہے تو چھٹا حصہ ان کو آدمی نہ دے۔ تو یہ جو حق تلفیاں ہیں، سچی بات یہ ہے کہ تقوی کے منافی،
یہ تقوی کی زندگی نہیں ہے۔ حقوق کی ادائیگی، مشترک کاروبار ہے جس کا جو حق ہے وہ ادا کیا جائے۔ جس وقت تقسیم کا وقت ہو تو اس وقت جس کا جو حق ہے وہ حساب لگا کر اس کو بلا کر اس کا حوالے کیا جائے۔ یہ نہیں ہے آدمی طاق میں رہے کہ ہم کو زیادہ مل جائے۔ آدمی اور اسی طرح کاروبار کرتا ہے، اس میں کبھی کوئی ناپ تول میں کمی کر رہا ہے، کوئی پھٹا نوٹ چلا رہا ہے اور بڑا خوش ہے کہ ہم نے کٹا نوٹ چلا دیا، کوئی پھٹے کپڑے تھان کے بیچ میں رکھ کر بیچ رہا ہے اور بڑا خوش ہے کہ ہمارا ناقص مال نکل گیا۔ ارے دنیا میں نکل گیا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ مرنے کے بعد کون حساب دے گا؟ یہ تقوی کے منافی۔ تقوی کی زندگی یہ ہے کہ آدمی کسی کا حق نہ مارے اور معاملات اس کے صاف۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بازار سے گزرے، ایک غلے کا یا گیہوں کا ڈھیر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عصا مبارک اس میں داخل کیا اور نکالا تو دیکھا کہ اندر کا گیلا اوپر کا خشک۔ آپ نے فرمایا یہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ رات بارش ہوئی تھی، اندر کا بھیگ پورا گیا، اوپر کا خشک ہو گیا، اندر کرے گا۔ آپ نے فرمایا کہ تم پھیلا دو، برابر کر دو، خریدنے والا کہیں دھوکے میں نہ پڑے کہ پورا کا پورا خشک ہے اور پورا تم سے معاملہ کر لے اور جب لے تو پتہ چلے کہ تو گیلا۔ معلوم یہ ہوا کہ کوئی اس طرح کی خیانت یا عین تقوی کے منافی۔ آدمی ملازم ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنے فریضے کو، اپنی ڈیوٹی کو ادا کرے، ڈنڈی مارتا ہے وہاں، تقوی کے منافی ہے۔ یہ کون سا تقوی؟ وہ تقوی جو لازم ہے، دیواریں کھڑی نہیں ہو پا رہی ہیں، چھت نہیں پڑ پا رہی ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ جو اس کے ذمہ کام کیا گیا وہ ادا کرے۔ اب ڈنڈی مارتا ہے تو دیواروں میں رکھ نہیں ڈالتا ہے، اس کی چھتیں پھٹ جائیں گی، اس کا مکان مضبوط نہیں ہے۔ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو حقوق ہے ان کو ادا کرے، جو وقت ہے وقت پورا کا پورا دے۔ اگر ڈنڈی مارتا ہے 10 منٹ بعد جاتا ہے، آدھے گھنٹے پہلے غائب ہو جاتا ہے تو یہ تو خیانت ہے۔ کوئی بھی ہو، سرکاری ملازم ہو، کسی مدرسے کا مدرس ہو یا اور کسی دینی کام میں لگا ہے اور اس کو تنخواہ ملتی ہے، معاوضہ ملتا ہے، اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ وقت کو ضائع کرے اور جو کام اس کے ذمہ کیا گیا وہ کام نہ کرے اور وقت بھی نہ دے۔ دو چیزیں الگ الگ ہیں۔ ایک تو چیز یہ ہے کہ پورا وقت دے اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہاں بیٹھ کر موبائل نہ دیکھے۔ موبائل کھول لیا اور ایران توران کی چیزیں دیکھ رہا، اپنے گھروں کو باتیں کر رہا، جو کام اس کے ذمہ کیا گیا وہ کام نہیں کر رہا، ناجائز ہے، ناجائز ہے۔ اس کے عوض میں جو تنخواہ لے رہا ہے وہ تنخواہ اس کے لیے حلال نہیں، اس کی دیواریں پھٹی ہوئی ہیں۔ تو میرے دوستو، یہ ہماری زندگی کے جھول ہے، ہماری زندگی کی خرابیاں ہیں۔ کہنے والے کہتے رہتے ہیں، سننے والے سنتے رہتے ہیں، لیکن کبھی ہم کو یہ خیال نہیں آتا کہ اس کا نقصان ہمیں کیا بھگتنا پڑے گا۔ تو بھائیو اور دوستو، ہمیں رمضان مبارک تقوی کی جو زندگی عطا فرماتا ہے اس میں بنیادیں بھی ہیں اور اس میں دیواریں بھی ہیں اور چھت بھی ہے، اور آپ یاد رکھیے اس میں ڈیکوریشن بھی ہے۔ آپ ڈھانچہ کھڑا کر دو، آج کے دور میں اس ڈھانچے میں جا کر کون رہے گا؟ اب تو گوارا ہی نہیں کسی کو، پلاسٹر تو کرو، پٹی تو لگاؤ، رنگ روغن تو کرو، فرش فروش تو بچھاؤ، اے سی بھی لگا لو، گرمی بہت ہوتی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں کہ جن کا تعلق ان تمام کاموں سے ہے جو نوافل ہیں، سنتیں ہیں، اخلاقی زندگی کے تقاضے ہیں، معاشرتی زندگی کے تقاضے ہیں، جن کی حیثیت فرائض و واجبات کی تو نہیں ہے، لیکن اس کے بغیر تو سچی بات یہ ہے کہ زندگی کا حسن، زندگی کا جو حسن ہوتا ہے وہ حسن نوافل سے ہوتا ہے، سنتوں سے ہوتا ہے، وہ حسن اخلاق کی بلندی سے ہوتا ہے۔ اخلاق کی چوٹی پر پہنچ جاؤ، تمہارا مکان ایسا خوبصورت نظر آئے گا کہ ہر فرد تمہارے مکان میں داخل ہونا اپنے لیے باعث فخر سمجھے۔ ایسا مکان تو دیکھا نہیں، ایسا محل تو دیکھا نہیں، ایک کہیں پر آپ کو تنکا نظر نہیں آئے گا، اور اندر داخل ہو جائیے تو خوشبوئیں ہیں، شاندار فرش فروش ہے، اور ایسا شاندار موسم ہے، ایسا اس کو سیٹ کر دیا گیا کہ نہ گرمی معلوم ہوتی ہے نہ جاڑا معلوم ہوتا ہے،
مزہ آ جاتا ہے داخل ہو کر، خوشبوؤں سے مہک رہا۔ یہ ساری چیزیں کیسے آئیں گی؟ یہ اخلاق کی بلندی سے آئیں گی۔ آپ دیکھیے ایسے اخلاق رکھنے والوں کی زندگی ایسی حسین و جمیل، ایسی خوبصورت ہوتی ہے کہ ایسے لوگوں کے پاس رہنا باعث فخر سمجھتے ہیں، ان کے پاس وقت گزارنا باعث فخر سمجھتے ہیں لوگ، ان کے پاس رہ کر لوگوں کی زندگیاں بدلتی ہیں۔ ہمارے اسلاف گزرے ہیں ایسے، یہاں اسی جگہ کے رہنے والے حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے کیسا ان کو ایمان، کیسے اخلاق، کیسی بندگی عطا فرمائی کہ ان کی زندگی ایسی تھی کہ جو ایک مرتبہ دیکھ لے ایمان کے ساتھ اس کے اوپر اثر پڑتا ہے۔ یہ نسبت نبوت تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو غلامی کا شرف حاصل تھا، جو نسبت حاصل تھی، اس کا فیض تھا۔ جو جتنا قریب ہو جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، مبارک زندگی سے جو جتنا قریب ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو یہ اثر دے گا، اللہ اس کو بلندی دے گا اخلاق کی، اور ظاہر ہے کہ اس کی عمارت میں حسن پیدا۔ یہ ساری چیزیں اس کا تعلق عمارت کی حسن سے، عمارت کے حسن سے۔ تو بھائی اور دوستو، پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ باہر کی گرم و سرد ہواؤں سے آپ اس مکان کو محفوظ رکھیں۔ اگر آپ نے کھڑکیاں کھول دی پوری چوپٹ، اب تو اے سی لگاؤ، اے سی چلاؤ، بیکار ہو گیا، لو آ رہی باہر سے۔ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھنا، باہر کی لپٹوں سے بچا کے رکھنا، باہر کے سرد و گرم سے بچا کے رکھنا۔ ایسا نہ ہو کہ آپ نے ماشاءاللہ حقوق کی ادائیگی بھی کی، سارے کام اچھے کر لیے، لیکن بہت سی بری عادتوں میں مبتلا ہے۔ خدا نخواستہ کوئی نشے کی طرف جا رہا ہے اور اس کو برا نہیں سمجھتا۔ آج تو حالت یہ ہو گئی نشے کی کہ بعض مرتبہ اچھے اچھے لوگ نشے کے شکار ہو جاتے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، نشہ بھی کر رہے ہیں۔ عجیب غریب تماشا ہے۔ مسجد کے متولی بھی ہیں اور سودی کاروبار بھی کر رہے ہیں۔ میں نے سنایا ہوگا کہ ایک جگہ ایک صاحب تقریر کرنے گئے تو لوگوں نے کہا کہ سود پہ نہ بولیے گا۔ وہ کہنے کہ مسجد کے متولی صاحب پہلی صف میں سامنے ہوتے ہیں، وہ سودی کاروبار کرتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اب تو میں ضرور بولوں گا، اصلاح کیسے ہوگی؟ تقریر کی، انہوں نے سمجھایا، اور الحمدللہ اچھے انداز سے کہا جائے تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ انکار منکر یہ بھی تو ہمارا فریضہ ہے۔ اگر انکار منکر نہیں کیا جائے گا تو حالات بگڑتے چلے جائیں گے اور برائیاں پھیلتی چلی جائیں گی، اور تعفن پہ اتنا بڑھے گا کہ کیسے ہی محل بنا لو، تعفن تمہارے محل کے اندر داخل ہو۔ ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ تقوی کی زندگی تو جبھی آئے گی، اور پھر ہمارا محل جبھی محفوظ رہے گا کہ آب و ہوا جو آس پاس کی ہے وہ بھی ذرا مناسب حال ہو، اس کو بھی بہتر بنانے کی کوشش کی جائے۔ صرف اپنی ذات تک اگر آدمی محدود رہ گیا تو یہ بھی کافی نہیں، اور خاص طور سے اللہ نے اس امت کو تو امت دعوت بنایا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم بہترین امت ہو جس کو لوگوں کے لیے برپا کیا گیا، اور تمہارا کام ہے کہ لوگوں کو برائیوں سے نکالو، اچھائیوں کا ان کو حکم کرو، تلقین کرو، اچھائیوں کا مزاج بناؤ، اور اپنے ایمان کو ہمیشہ تازہ کرتے رہو۔ بڑی حکیمانہ بات کہی گئی۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے بعد اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ آدمی اپنا ایمان تازہ کرے۔ میں نے کل بھی کہیں بات عرض کی کہ حضرت الیاس صاحب جیسا آدمی جب وہ میوات میں گشت کرتے تھے اور زیادہ دن ہو جاتے تھے تو حضرت رائے پوری کے پاس جا کر کہتے تھے کہ حضرت لوگوں سے مل مل کر دل پہ زنگ آ گیا، اس زنگ کو چھڑانے کے لیے آپ کی خدمت میں آیا۔ معلوم یہ ہوا کہ ملنے جلنے سے دل پر زنگ آتا ہے۔ ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ان کی زندگی، ان کا رہن سہن اثر انداز ہوتا ہے، ان کی باتوں کا اثر پڑتا ہے۔ تو بھائیو، ہمیں ان چیزوں کا بھی خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ تقوی کی مکمل زندگی جب ملے گی کہ جب اپنا بھی خیال رکھا جائے اور سماج کا بھی خیال رکھا جائے، پھر معاشرے کا بھی خیال رکھا جائے، کیا چیزیں مر رہی ہیں، کیا چیزیں جی رہی ہیں، کیا چیزیں پنپ رہی ہیں اور آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی ہیں۔ اگر خیال ہمیں نہ رہا، کل دوسروں کے لڑکے اس کا شکار ہو رہے ہیں، اللہ بچائے، آج ہمارے لڑکے اس کا شکار ہو جائے، ہم بچ نہیں پائیں گے۔ سماج کو بنانا پڑے گا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ تقویٰ جب آئے گا جب یہ ساری چیزیں اختیار کی جائیں۔ اور بھائیو دوستو، اللہ نے مبارک مہینہ ہمیں اسی لیے، اس مبارک مہینے میں اللہ نے روزے کی توفیق دی، اور یہ روزے کیا ہیں؟
حلال و طیب چیزوں کو بھی آدمی ایک خاص وقت کے لیے بالکل الگ کر دیتا ہے۔ اعلیٰ سے اعلیٰ دسترخوان لگاؤ، اعلیٰ سے اعلیٰ اس کے مزے، جو چیزیں اس کو مرغوب ہیں اس کے کھانے سامنے رکھ دیے جائیں۔ روزہ ہے تو آدمی ہاتھ نہیں لگائے۔ تو وہ چیزیں جو مرغوب بھی ہیں اور حلال و طیب بھی ہیں، لیکن اللہ نے خاص وقت کے لیے اس کے لیے درست نہیں رکھی، ناجائز کر دی، اس سے گویا مشق کرائی جا رہی ہے، ریہرسل کرائی جا رہی ہے کہ جب حلال و طیب چیزیں خاص وقت کے لیے اس نے چھوڑی ہیں تو اب ناجائز اور خبیث چیزوں کو ساری زندگی کے لیے اس کے لیے چھوڑنا کیا مشکل رہ جائے گا؟ مشق ہو جائے۔ تو بھائیوں، اب جو 20 دن رہ گئے، 18 دن رہ گئے، ہم طے کر لیں کہ انشاءاللہ اس نیت کے ساتھ ہم اب روزہ رکھیں گے کہ اللہ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم روزہ رکھ رہے ہیں، جائز چیزوں کو چھوڑ رہے ہیں، تو ہم اپنے اوپر غور کریں گے کہ انشاءاللہ رمضان کے بعد ہم ناجائز چیزوں کے قریب بھی نہیں جائیں، اس سے بھی ہم روزہ رکھ رہے ہیں۔ یہ روزہ ختم ہو جائے گا، بڑا روزہ شروع ہو جائے۔ ہمارے حضرت کہتے تھے ایک چھوٹا روزہ، ایک بڑا روزہ، ایک اسلام کا روزہ اور ایک وہ روزہ جو اسلام کے طفیل میں ملا، اسلام کا حصہ ہے، رمضان کا روزہ۔ رمضان کا روزہ تو صبح صادق سے شروع ہوتا ہے اور غروب آفتاب پہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن اسلام کا روزہ بلوغ سے شروع ہوتا ہے اور موت تک رہتا ہے۔ اسلام یہ جو روزہ رمضان کا ہے، اس کا افطار ہوگا یہاں غروب آفتاب کے بعد، اور وہ جو روزہ ہے اس کا افطار انشاءاللہ ہوگا حوض کوثر پر، جام کوثر سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک سے، اور کھانا ہوگا انشاءاللہ جنت میں۔ یہ روزہ اسلام کا بڑا روزہ ہے، جس کے طفیل میں اللہ نے ہم کو رمضان کا روزہ دیا۔ تو رمضان کے روزے کا اہتمام ہو اور ہونا چاہیے، فرض ہے، اور اس کی ناقدری آخری درجے کی محرومی کی بات۔ لیکن جس روزے کے طفیل کے ہمیں چھوٹا روزہ ملا، اس کا بھی خیال ہے۔ اس بڑے روزے کے اہتمام کے لیے اللہ نے ہمیں چھوٹا روزہ دیا، اس کی مشق ہو گئی تو انشاءاللہ اب بڑا روزہ بھی ہمارے لیے آسان ہے۔ بس میرے بھائیوں، یہ خیال پیدا ہو جائے کہ اللہ نے ہمیں رمضان کے روزے تقوی کی زندگی اختیار کرنے کے لیے دیے ہیں، ہمیں اس کا دھیان اپنے اندر پیدا کرنا۔ اگر خدا نخواستہ نمازوں کا اہتمام نہیں ہو رہا تھا، رمضان ہے پھر بھی تکبیر اولیٰ کا اہتمام نہیں، صف اول کا اہتمام نہیں، رکعت چھوٹ گئی پرواہ نہیں، تو ایک بہت بڑی ہمارے نقص کی بات، بہت بڑے نقص کی بات۔ ایک رکعت چھوٹ جائے رمضان میں، اس کا صدمہ ہو کہ اللہ آج اتنا بڑا گڑبڑ ہو گیا، ایک رکعت چھوٹ گئی، رمضان میں چھوٹ گئی، اس کا تو بڑا نقصان ہوگا، پھر غیر رمضان میں اس کے اثرات پڑیں گے۔ رمضان میں تو آدمی کوشش کرے، پہلی سب کی کوشش کرے، تکبیر اولیٰ کی کوشش کرے، یہ طے کر لے کہ ایک رکعت بھی انشاءاللہ رمضان میں نہیں چھوٹے گی۔ رمضان میں تہجد کا اہتمام نہ ہو تو محرومی نہیں تو اور کیا۔ اللہ نے ہمارے لیے سحری کا انتظام کر دیا کہ اب تو پڑھ لو تہجد، اٹھ گئے کھانے پینے کے لیے۔ اللہ نے اس کھانے پینے کو بھی عبادت بنا دیا اور موقع دے دیا کہ کھانے پینے کے لیے اٹھے ہو اور 2-4 رکعت پڑھ لو۔ رمضان میں تہجد آدمی پڑھتا ہے تو کتنی بڑی نعمت ہے، اس کا محل کیسا آراستہ ہوگا، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ کیسا حسن پیدا کر دیں گے، کیسا نور آ جائے گا اس کے دل کے اندر۔ لیکن یہ سب کرنے سے تو رمضان کا موقع اللہ نے دیا، ہر حیثیت سے ہم سوچیں ہمارا ایمان مضبوط ہو، عقیدہ مضبوط ہو، ہم شرک کی باتوں سے، کفر کی باتوں سے، بدعت و خرافات سے بچائیں اپنے آپ کو، فرائض کی پابندی کریں، حقوق کی ادائیگی کریں، حق کسی کا رہ گیا طے کر لیں کہ جلد سے جلد ہم اس حق کو ادا کریں۔ اگر کسی سے کوئی جھگڑا وغیرہ ہو گیا، طے کر لیں کہ معافی مانگ کر معاملہ ختم کرنا۔ بس میرے بھائی، اگر یہ ہم نے طے کر لیا تو ہماری زندگی بڑی مبارک ہوگی، اور یہ مہینہ ہمیں بہت کچھ دے کر جائے، اور ساری زندگی ہمیں اس سے فائدہ پہنچے گا۔ کم از کم وہ سال اگلے رمضان تک تو گویا کہ بیٹری ہماری چارج ہو جائے گی، ایسی چارج ہو جائے گی کہ اب رمضان تک ہمیں دشواری انشاءاللہ نہیں ہوگی۔ یا جیسے بات کہی گئی تھی کہ گاڑیوں کو اوور ہالنگ کے لیے دینا پڑتا ہے گیریج میں، تو یہ جو ہمارا اللہ کا دیا ہوا نظام ہے، ہمارے جسم کے ساتھ جو اعمال جڑے ہوئے ہیں، رمضان میں اس کی اوور ہالنگ ہو جاتی ہے جسم، اب انشاءاللہ سال وہ گاڑی چلے گی، کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ لیکن کرنے سے ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ ہم آرام سے جیسے عام سال گزرتا ہے ویسے رمضان بھی گزار دیں اور سوچے کہ ہو گیا، کیسے ہو گیا، کرنا پڑے۔
بس بھائیو اگر یہ طے کر لیا ہم نے تو یہ مبارک مہینہ ہمیں بہت کچھ دے کر جائے گا، اللہ کی رضا ملے گی۔ جو اصل ہے ہمارے لیے سچی بات یہ ہے کہ دنیا میں کیا رکھا ہے، موت سب کے سر پہ کھڑی ہے، کب کسی آ جائے، اللہ کی رضا مل جائے سب کچھ مل گیا۔ ہماری دنیا میں آنے کا ہمارے مقصد یہی ہے کہ ہم اللہ کی بندگی کریں۔ یاد رکھیے ہمارا مقصد دولت اور حکومت اور طاقت نہیں ہے، ہاں وہ ذریعہ ہے شریعت کے اجرا کا، لیکن اصل بنیادی کام ہمارا شریعت کو جاری کرنا ہے اور اپنی زندگی کو شریعت کے سانچے میں ڈھالنا ہے۔ تو جو ہم کر سکتے ہیں، اگر خدا نخواستہ اس سے بھی ہم محروم ہیں تو آگے کے ہم کیا توقع کریں۔ اس لیے مقصد زندگی کو سمجھ کر اپنے کو صحیح راستے پر لا کر اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا، اور اس موت کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا کہ جس کے بارے میں ہم نہیں جانتے کہ وہ کب آئے گی، اور جب بھی آئے گی اچانک آئے گی، اور پھر اگر عذر چاہیں گے اور مہلت چاہیں گے تو نہیں مل سکتی۔ ہمیں پہلے سے تیار ہونا۔ بس اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، اس مبارک مہینے کی صحیح قدردانی اللہ ہمیں نصیب کرے، اور اللہ تعالیٰ اس کے بہتر سے بہتر ثمرات ہمیں عطا فرمائے، اور اللہ ایسا ایمان اس مبارک مہینے میں ہمیں عطا فرما دے کہ کم از کم سال بھر وہ ہمارے کام آئے اور پوری زندگی وہ ہمارے کام آئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے اور قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد اللهم لك الحمد ولك الشكر، اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما ثنيت على نفسك، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اللهم اجعلنا من الراشدين۔ اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله۔ اے اللہ اپنے فضل سے باتیں کہی گئی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں پوری زندگی کو اسلام کے سانچے میں ڈھال دے، ہمیں ایسا مسلمان بنا دے جو تجھے پسند ہے، ایسی بندگی عطا فرما دے جو تجھے پسند ہے۔ اے اللہ ہمیں اپنا پسندیدہ بندہ بنا دے، ہمارے کاموں میں جو خرابیاں ہیں نقائص ہیں ان کو دور فرما، اور ہم سے جو گناہ ہوئے ان کو معاف فرما، اور آئندہ ہماری زندگی کو اپنی یا اللہ پسندیدہ زندگی بنا دے، اور تمام غلط کاموں سے ہماری حفاظت فرما جن سے تو ناراض ہوتا ہے۔ یا اللہ ہمارے عقائد کی بھی اصلاح فرما، عبادات میں ترقی عطا فرما، معاملات کو شریعت کے مطابق بنا، تعلقات کو استوار فرما۔ اے اللہ ہمارے ظاہر و باطن کی اصلاح فرما، ظاہر کو اتباع شریعت سے آراستہ فرما، باطن کو بھی معرفت و محبت سے معمور و منور فرما۔ پورے عالم پر اپنا فضل فرما، اس ملک پر اپنا فضل فرما، مسلمانوں پر اپنا فضل فرما۔ اے اللہ جو خطرات ہیں ان کو امیدوں میں مبدل فرما، خیر کے راستوں کو کھول دے اور شر کے راستوں کو یا اللہ مزدور فرما۔ اے اللہ جو سازشیں ہیں اسلام و مسلمانوں کے خلاف، اے اللہ ان کو ناکام بنا، اور ہمیں ایسی زندگی بھی عطا فرما دے جو تیری رحمت کو کھینچنے والی ہو، اور جس زندگی کی وجہ سے یا اللہ ساری سازشیں ناکام ہوتی ہیں۔ اے اللہ ہمیں اپنی محبت و شوق عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان لوگوں کی پریشانی دور فرما، جو مقروض ہیں قرض کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما، جو ناحق قید و بند میں ہیں ان کے خلاصی کے اسباب پیدا فرما، اور سب کی ضرورتوں کا تکفل فرما۔ یا اللہ جب تک تیرا فیصلہ ہے ہمیں ایمان کے ساتھ باقی رکھ، اور وقت آئے تو ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھا، اور اپنے نیک بندوں میں ہمارا حشر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔